اللہ 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 تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارا دل نہیں مانتا ہے مجھ پر ایمان لانے کو، تم اس کا ذکر باہر کسی سے نہ کرنا، یہ راز کسی سے فاش نہ کرنا، کیونکہ ابھی علی اعلان نبوت کا حکم نہیں ہوا تھا، جو بھی معاملات تھے وہ ڈھکے چھپے انداز میں ہی چل رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ راز فاش نہ کرنا۔ تو حضرت علی چلے گئے، اور رات میں ایسا ہوا کہ اللہ نے ان کا دل جو تھا وہ پلٹ دیا، اسلام کی طرف راغب کر دیا، اور اللہ کے حکم سے وہ صبح اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا، یعنی اپنے والد سے بھی نہیں پوچھا اور اسلام قبول کر لیا۔ کیونکہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے نا تو اسباب جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، معاملات پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر صرف اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے۔ اچھا، اس وقت وہی بات کہ محققین کہتے ہیں کہ کچھ عمر غالباً 8 سال تھی یا 10 سال تھی، 12۔ اچھا، جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھاٹی یا درے میں جا کر پوشیدہ جگہ پر، خفیہ جگہ پر نماز پڑھا کرتے تھے، تو حضرت علی بھی بعض اوقات ساتھ ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کسی درے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک ابو طالب یعنی کہ حضرت علی کے والد اس طرف آ نکلے، اور حضرت علی نے اس وقت تک اپنے والدین کو اسلام کا نہیں بتایا تھا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، نہ کسی اور دیگر عزیز و قارب کو ظاہر کیا تھا۔ تو ابو طالب نے آضر صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے بھتیجے، یہ کیا دین ہے اور یہ کیسی عبادت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا، یہی دین ہے اللہ کا اور اس کے تمام فرشتوں کا اور پیغمبروں کا، اور خاص کر ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اور اللہ نے مجھے کو اپنے تمام بندوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور سب سے زیادہ نصیحت کے مستحق آپ ہیں، کیونکہ آپ میرے چچا ہیں، میری کفالت بھی آپ کے ذمہ رہی، تو میں بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو بلاؤں، اور آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اس دین برحق کو قبول کریں اور اس بارے میں میرے معین اور مددگار ثابت ہوں۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ بھتیجے، میں اپنا آبائی مذہب تو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ کوئی تمہیں گزن نہ پہنچاؤں، اور یہ بھی آئندہ کوشش کروں گا کہ کوئی تمہیں گزن نہ پہنچانے پائے۔ اور اس چیز کا آپ دیکھیں کہ اپنے انتقال تک حضرت ابو طالب نے اس بات کو اپنی بات کا پاس رکھا کہ جہاں بھی کوئی موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا تھا، کوئی مشکل آتی تھی، تو آپ ان کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، شانہ بشانہ کھڑے ہوتے تھے ان کی حمایت میں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ میرا بھتیجا غلط نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ابو طالب نے اپنے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اے بیٹے، یہ کیا دین ہے جس کو تم نے اختیار کیا ہے؟ وہی سوال کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ باپ، میں ایمان لائے ہوں اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جو کچھ وہ من جانب اللہ لے کر آئے میں اس کی تصدیق کی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کے آئے میں نے اس کی تصدیق کی ہے، اور ان کے ساتھ اللہ کی عبادت اور اپنی بندگی کرتا ہوں۔ تو ابو طالب نے کہا کہ بہتر ہے، تم کو بھلائی اور خیر ہی کی طرف بلایا ہے، ان کا ساتھ نہ چھوڑنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں خیر کی طرف بلایا ہے، بہتری کی طرف بلایا ہے، تو تم ان کا ساتھ نہ چھوڑنا، یعنی اجازت دے دی کہ تم اسلام قبول کر لو۔ اچھا، اس کے بعد جعفر بن طیار کا ذکر آتا ہے اسلام قبول کرنے کا۔ وہ بھی اسی طرح کہ ایک روز حضرت علی رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت میں مشغول تھے، اور حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب کھڑے ہوئے تھے، تو ابو طالب کا وہاں سے گزر ہوا اور حضرت جعفر طیار بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر جعفر سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے بیٹے، تم بھی علی کی طرف اپنے چچا زاد بھائی کی قوت بازو بن جاؤ، اور بائیں جانب کھڑے ہو کر ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاؤ، یعنی آپ نے خود اپنے دوسرے بیٹے کو، یعنی کہ تیسرے نمبر کا جو بیٹا تھا، جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں تھے، ان کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑے ہو کر ان کے شانہ بشانہ جو ہیں وہ کام کریں۔ اور یہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سابقین اسلام میں سے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ 31ویں یا 25ویں نمبر پر جو ہے یہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔
اس کے بعد جو واقعہ اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے وہ حضرت ابن مسعود کا ہے، اور ان کا جو رتبہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 4 بندوں کے بارے میں کہ ان لوگوں سے قرآن سیکھو، اور ان میں سے ایک یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ ان کو صاحب مسواک النال کہا جاتا ہے، صاحب سواک النال، یعنی سواک کہتے ہیں مسواک کو، اور نال جوتے کو کہتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو کہ انسان کے مستقل ضرورت کی چیزیں ہیں اور ہر وقت پاس ہونی چاہیے۔ تو اور یہ ذمہ داری جو تھی یہ حضرت ابن مسعود کے پاس ہی، سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے خاص ساتھی تھے۔ اور ان کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں عقبہ بن ابی معید، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سردار تھے، اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچا کرتی تھیں، یہ بہت ایذا دیا کرتے تھے، ایک یہ اور ایک ابو لہب۔ ان 2 بندوں کا کافی ذکر آتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے میں بہت آگے ہوتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نبوت کا کہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ابو لہب کی بکریاں چراتا ہے، ابو لہب کے بعد کہتے ہیں کہ میں عقبہ بن ابی معید کی بکریاں چرایا کرتا تھا، ابن مسعود فرماتے ہیں۔ تو میں ایک دن بکریاں چرا رہا تھا مکہ سے باہر، تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ تو انہوں نے مجھے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں دودھ پلاؤ، اگر بکریاں چرا رہے ہو تو دودھ پلاؤ۔ تو کہنے لگے کہ میں نے انہیں کہا کہ یہ میری بکریاں نہیں ہیں، میں تو خادم ہوں کسی کا، اور یہ امانت ہے میرے پاس، تو میں تو آپ کو ان کا دودھ نہیں پلا سکتا دو کے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ جو پہلے شروع کے اسباق میں ذکر ہوا تھا کہ قریش جو تھے وہ معاملات کو سمجھنے والے بھی تھے اور لوگوں کی امانتوں کا پاس کرنے والے بھی تھے، لیکن اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو امانت ہے میرے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کوئی ایسی بکری ہے جس نے ابھی تک کوئی بچہ نہ جنا ہو؟ انہوں نے کہا ہے۔ تو ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لے آؤ۔ اس کو لے کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کو دھو۔ جب دھویا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی پیا، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیا، اور اتنا پیا کہ سیر ہو کر پیا۔ اور اس کے بعد دوبارہ تھنوں پر ہاتھ پھیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ تھن اپنی پہلی حالت میں سکڑ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیر کر کہا کہ سکڑ جا، تو وہ اپنی پہلی والی حالت میں تھن جو تھے وہ واپس آ گئے۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں یہ معجزہ دیکھ کر مسلمان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر میں مسلمان ہوا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کچھ سکھائیے۔ ابن مسعود نے کہا آپ مجھے کچھ سکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ تو پڑھا ہوا ہے، یعنی کہ پہلے سے پڑھا پڑھایا ہے، اور سیکھا ہوا بھی ہے، یعنی پہلے سے ہی سیکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خدمت پر مامور ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو جنت کی بھی بشارت دی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص میں سے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو سلسلہ ہے وہ سعد بن ابی وقاص کا ہے، کہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں اسلام لانے سے 3 شب قبل خواب دیکھا تھا کہ ایک شدید ظلمت اور سخت تاریکی میں ہوں، تاریکی کی وجہ سے مجھے کوئی شے نظر نہیں آ رہی ہے۔ اچانک ایک مہتاب طلوع ہوا۔ مہتاب کس کو کہتے ہیں؟ چاند طلوع ہوا اور میں اس کے پیچھے ہو لیا، دیکھا تو زید بن حارثہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پہلے اس نور کی سبقت کر چکے ہیں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت دیتے ہیں یہ خواب دیکھنے کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت اور اپنے رسول اللہ ہونے کی۔
شہادت کی طرف تم کو بلاتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا اور ایمان لے آیا۔ اور یہ سعد بن ابی وقاص جو ہیں یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہوتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ کون ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ ان میں ہمارے چاروں خلفائے راشدین ہیں، اس کے علاوہ 10 صحابہ اکرام اور بھی ہیں۔ لیکن آپ آگے پڑھیں گے اور سنیں گے بھی انشاءاللہ کہ ان صحابہ اکرام کو جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے باوجود آپ لوگوں کا کردار، آپ لوگوں کے معاملات کیا رہے۔ مجھے اگر آج پتہ لگ جائے کہ جناب میں جو محنت کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، اور مجھے مزدوری جو ہے وہ 5 لاکھ ملنی ہے، اور مجھے ابھی جس نے مزدوری دینی ہے وہ آگے یہ کہے کہ جی آپ کو 5 لاکھ تو مل گئے، یہ لیں 5 لاکھ، تو میرا دل کرے گا کام کرنے کو؟ تو مجھے تو مل گئے 5 لاکھ۔ لیکن یہ وہ صحابی ہیں جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی کہ جنت ہے آپ لوگوں کے لیے، لیکن آپ لوگوں کے معمولات، اعمال ویسے کے ویسے ہی رہے، بلکہ اور زیادہ اللہ کی طرف راغب ہوئے اور برگزیدہ بندے بچے بن گئے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی ہو جائے اور اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، اور اس ناراضگی کی وجہ سے کہیں جو یہ منصب ہم لوگوں کو ملا ہے، یہ جو حکم ہم لوگوں کے لیے آیا ہے، یہ واپس نہ ہو جائے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی خوشخبری مل گئی تو ہم تو بس ٹھیک ہے، خوشخبری مل گئی، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے یار۔ لیکن ان لوگوں کا عمل یہ ہے کہ خوشخبری ملنے کے باوجود اپنے آپ کو اور تقویٰ کی طرف راغب کیا، اور تقویٰ پہ آ گئے کہ ہم سے غلطی نہ ہو، کوتاہی نہ ہو۔ تو یہ تھا آج کا سبق، باقی انشاءاللہ سلسلہ کل کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔